اس وقت ہم استول ولیج میں، جو کہ گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کے ایک دور دراز گاؤں جتے میں موجود ہیں، اور یہاں ہم کوئی پچھلے 2 دن سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز، خوش اخلاق اور بہت ہی زبردست لوگ ہیں، اور اس وقت ہمیں آج بریک فاسٹ کی دعوت دی ہے جمعہ ولی خان صاحب نے، جو کہ یہاں پر ایک اسکول کے اندر سینئر ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں یہ۔ تو آج بہت ٹریڈیشنل طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے بریک فاسٹ کا اہتمام کیا ہے۔ آئیے جمعہ ولی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہاں کی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا خاصیت ہے۔ جی جناب۔ سر یہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل کافی چیزیں، کافی نیچرلی چیزیں، مثال کے طور پر یہ ہے ہمارے ایک نیچرلی ایک چیز ہے، اس کو گھی کہتے ہیں، جیسا کہ دوسرے لینگویج میں اردو میں مکھن کے طور پر اسے جانا جاتا ہے۔ تو یہ نیچرلی یہاں پہ ہی گاؤں میں ہی بنتا ہے، مال مویشی رکھ لیتے ہیں لوگ، تو اس سے یہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک زبان میں پھٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے ہم خود اپنے اس زبان میں ڈڈوری کے نام سے پکارتے ہیں اس کو۔ یہ پراٹھے ہیں، دیسی پراٹھے، جو ہم طور پر باہر شہروں میں بھی بنا لیتے ہیں، وہیں سے کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اچھا جمعہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ یہاں پر اسکول ٹیچر ہیں سر تو یہاں پر بچوں میں تعلیم کا کتنا رجحان ہے، اور یہاں پر لٹریسی ریٹ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر لٹریسی ریٹ ایکچوئل یہاں پر یہ ہے کہ سب سے میں نے کل بھی آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی، الحمدللہ جو جس ڈسٹرکٹ میں میں رہ رہا ہوں اور بلانگ جس ڈسٹرکٹ سے میرا ہے، اس میں 97% لٹریسی ریٹ ہے۔ یہاں پر لوگ کچھ ایسے ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے 8 اور میٹرک تک اپنے بچوں کو ہر صورت میں ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس کے بعد میٹرک کے بعد یہاں پر اور کوئی کالج لیول کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ بعض میجورٹی لوگ اپنی گزر بسر بڑی مشکل سے کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کسی اور دوسرے ڈسٹرکٹ یا شہر میں لے جا کر پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے بڑی کمپلیکیشن یہ آ رہی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے آفٹر دا میٹریکولیشن۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی مسائل ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے اگر وہ حل ہو جائے تو یہاں پر ٹورزم پرموٹ ہو سکتا ہے، اور مزید یہاں پر جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے حوالے سے؟ سر یہاں پر لوگ، سب سے مین بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو عوام سلیکٹ کر لیتی ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ورک ہیئر۔ یہاں پر کام کرنے کے لیے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ایکچوئل سب سے پہلے یہ آپ ہو کے آئے، سب سے پہلے روڈ کا تو برا حال ہے۔ اگر یہ روڈ میٹل بن جائے تو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں سیاح آ سکتے ہیں، یہاں کی روزگار بڑھ سکتی ہے، یہاں کی اکنامی بڑھ سکتی ہے۔ روزگار مطلب سیاح، روڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں آتے۔ ادروائز آپ نے ہنزا وزٹ کیا ہوا ہے، وہاں کی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر صرف اور صرف وہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پر ہیلتھ اچھی ہے، اچھا ایجوکیشن بھی ہم سے 50% وہاں پر زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ روڈ کا سسٹم، انفراسٹرکچر ان کا صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہاں پر مین چیز ہے کہ کافی فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم یہاں پر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، فائنلی آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، اس علاقے کا نام جتے ہے، اس کے بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ سر اس کا پہلا نام حیدرآباد تھا، حیدرآباد تھا، کیونکہ جو اوریجن ہمارا جو دادا تھا یہاں پر، جو کشمیر سے آیا ہوا تھا، وہ حیدر علی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس وجہ سے بعد میں لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو حیدرآباد کے نام سے جانا جاتا۔ تو پہلے کچھ لوگوں نے، اور اس سے اوپر کافی بڑی بڑی زمینیں ہیں نا، تو بڑا ایریا وہاں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جتے رکھا گیا۔ بیسیکلی اس کا نام حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد۔ ہاں، بہت پرانا شکریہ نام۔ جمعہ صاحب۔